السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. افریقہ میں اسلام کی دعوت پھیلانے والے عظیم عرب داعی شیخ عبدالرحمن السمیت کہتے ہیں، میرے افریقہ میں دعوتی کام کے دوران ایک دن میں وہاں چلڈرن ہسپتال کے وزٹ پر تھا کہ میں نے ایک افریقی عورت کی درد بھری آہ و بکا سنی. یہ عورت ایک بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے سامنے کھڑی گریہ زاری کرتے ہوئے اپنی افریقی زبان میں بار بار کوئی التجا کر رہی تھی اور اس کے لیے اسے رو رو کے واسطے دے رہی تھی، اور میں اس کے اصرار کی شدت اور اپنے مقصد کو منوانے کے عزم سے واقعی متاثر ہوا، اور میں نے آگے بڑھ کر مترجم کے ذریعے ڈاکٹر سے دریافت کیا کہ جناب اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس عورت کا دودھ پیتا لاغر سا بیمار بیٹا ہے جسے ہم ناقابل علاج قرار دے چکے ہیں، مگر یہ عورت نہیں سمجھ رہی اور چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو بھی ان بچوں میں شامل کر لوں جنہیں علاج کی غرض سے ایڈمٹ کر لیا گیا ہے. حالانکہ اس طرح جو رقم ہم اس کے قریب المرگ بیٹے پر خرچ کریں گے وہ ضائع ہی جائے گی اور اس کا علاج کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا بیٹا گنتی کے چند ایام ہی جیے گا. یہ پیسے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں کسی اور بچے پر خرچ کیا جائے کہ جس کا علاج ممکن ہو. شیخ السمیت کہتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ میرے اس مکالمے کے دوران وہ عورت میری طرف بڑی امید بھری اور رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر میرے مترجم کے ذریعے اس کے بیٹے کی بابت مجھے بڑی ہی سخت مایوس کن رپورٹ دے رہا تھا. آخر میں نے کچھ سوچتے ہوئے مترجم سے کہا، ڈاکٹر سے پوچھو کہ اسے اس بچے کو داخل کر لینے کی صورت میں اس کے علاج معالجے کے لیے یومیہ کس قدر اضافی رقم درکار ہوگی. جب اس نے رقم بتائی تو میں نے اسے بہت ہی معمولی پایا، اتنی کہ جتنی ہم اپنے ملک میں ایک دفعہ سافٹ ڈرنک پی کر خرچ کر دیتے ہیں. میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس بچے کو بھی داخل کر لیں اور اسے بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے علاج پر جتنی اضافی رقم خرچ ہوگی وہ میں اپنی طرف سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں سے ادا کر دیتا ہوں. اور یوں ڈاکٹر نے میری سفارش پر اور بچے کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لیے جانے پر مطمئن ہو کر اس قریب المرگ بچے کو بھی داخل کرنے اور اس کا علاج کرنے کی حامی بھر لی. ادھر بچے کی ماں یہ ماجرا دیکھ کر سن کر فرط مسرت سے میرے ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھی، جس نے میں نے منع کر دیا اور پھر چیک بک نکالتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے سال بھر کے علاج کے لیے یہ رقم لے لے، اور اگر پیسوں کی کچھ کمی ہوئی تو وہ رقم بھی تمہیں یہ شخص دے دے گا. اور یہ بات میں نے اپنے ایک مقامی افریقی معاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کو ایک چیک سائن کر کے دے دیا تاکہ وہ مطلوبہ رقم وصول کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں نے بھی اس عورت کے بچے کو میت ڈیڈ باڈی ہی سمجھ لیا تھا، مگر مذکورہ رقم تو محض اس کی ماں کو تسلی دینے کے لیے دی تھی، اور اس لیے بھی تاکہ وہ قبول اسلام کے لیے اپنے کیے گئے وعدے پر قائم رہے اور وہ اس تالیف قلبی کے سبب اسلام پر پختہ ہو جائے. اس واقعے کے بعد مہینے اور سال گزرتے گئے اور افریقہ میں دعوتی مصروفیات کے سبب میں یہ معمولی سا واقعہ یکسر طور پر بھول چکا تھا. لیکن اس واقعے کے تقریباً 12 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ کے بعد ایک دن جب میں اپنے افریقی دعوتی مرکز میں بیٹھا تھا کہ میرا ایک ماتحت آیا اور بولا کہ ایک افریقی عورت آپ سے ملنے پر اصرار کر رہی ہے، اس کے ساتھ ایک 10-12 سال کا لڑکا بھی ہے، اور ہمارے اسے ٹالنے کے باوجود وہ بار بار پھر آ جاتی ہے. میں نے کہا اسے بھیج دو. تبھی ایک عورت اندر داخل ہوئی جسے میں پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور مطمئن چہرے والا لڑکا تھا. وہ عورت آتے ہی کہنے لگی، یہ میرا بیٹا عبدالرحمن ہے اور یہ پورا قرآن حفظ کر چکا ہے اور اسے بہت سی احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زبانی یاد ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ ہی کی طرح داعی اسلام بن جائے. میں خاموش بیٹھا تھا. وہ عورت بار بار اپنی بات دہرا رہی تھی. میں اس کے اصرار پر حیران ہوا اور مترجم کے ذریعے اس سے پوچھا کہ تم اپنی اس درخواست پر مجھ سے اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ میرے یہ پوچھنے پر ماں کے بجائے لڑکا مترجم کے بغیر براہ راست عربی میں جواب دینے لگا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ افریقی زبان کے بجائے بڑے اطمینان سے عربی بول رہا ہے. وہ مجھے کہنے لگا، شیخ، اگر اسلام اور اس کی رحمتیں نہ ہوتیں تو آج میں زندہ نہ ہوتا اور نہ ہی آج آپ کے سامنے کھڑا یوں باتیں کر رہا ہوتا. میری ماں نے آپ کے ساتھ بیتا سارا قصہ مجھے سنا رکھا ہے. اس نے بتایا ہے کہ میری
सगर सुनी में जब डॉक्टर लाइलाज करार देकर मुझे अस्पताल से निकाल रहे थे तो मेरी माँ के रोने धोने पर रहम खाकर किस तरह आपने मुझे इलाज मुआवजे के ख़र्च की ज़िम्मेदारी उठाकर मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। और मैंने अपनी इस मेहरबान माँ की शदीद ख्वाहिश पर बड़ी मोहब्बत से कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और इब्तदाई तौर पर इस्लाम सीखा है। और अभी मैं अपनी माँ का हुक्म मानकर बड़े शौक़ से आपके तहत रहकर इस्लाम की बाबत बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और इस्लाम के लिए बहुत कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं अरबी और अफ्रीकी दोनों ज़बानें यकसा जानता हूँ और मैं आपके मातहत रहकर आपकी तरह इस्लाम के दाई के तौर पर काम करना चाहता हूँ और इस काम के अवज़ मुझे खाने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। और शेख, इस मौका पर मुझे और मेरी माँ को अच्छा लगेगा अगर आप मेरी कुरान की तिलावत भी सुन लें। मैंने मुस्कुराते हुए उसे तिलावत करने के लिए कहा तो उसने बड़ी ही सुरीली आवाज़ में तरतील के साथ सूरह बकरा की आयत पढ़ना शुरू कर दी और इस दौरान उसकी खूबसूरत ज़हीन आँखें मुझे मुसलसल उम्मीद की नज़र से देख रही थी। और इस दौरान मेरी याददाश्त में यकदम वो भोला बसरा हुआ वाक़या रोशन होने लगा कि जिसका जिक्र ये बच्चा अपनी तिलावत से पहले कर रहा था। सब कुछ याद आ जाने पर मैंने फ़रत, हैरत और मुसर्रत से कहा, क्या ये वही बच्चा है जिसे डॉक्टर ने नाकाबिले इलाज करार दे दिया था? माँ ने कहा, हाँ, ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने समझ लिया था कि ज़िंदा नहीं बचेगा। फिर वो बोली, यही बताने के लिए तो मैं इसे साथ लेकर आपके पास आने के लिए इसरार कर रही थी और मैंने इसका नाम भी आपके नाम पर अब्दुर्रहमान रखा है। शेखुल समीत कहते हैं, हकीकत हाल मालूम होने पर मुझ पर खुशी से कपाहट जारी हो गई और मुझे लगा कि मेरे कदम मेरा बोझ उठाने से कासिर हो रहे हैं। सो मैं एकदम फ़र्श पर बैठ गया। मैं खुशी और हैरत से किसी मफलूज आदमी जैसा हो चुका था। मैंने वहीं पे अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र अदा किया और फिर मैं रोते हुए गोया अपने रब से कह रहा था, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक जितना ख़र्च एक जान बचा सकता है और इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक दाई भी अता कर सकता है कि जिसकी हमें इस वसी मैदान में शदीद ज़रूरत भी है। और साथ ही मेरी ज़बान पर बेसाख्ता सूरतुल माइदा की आयत जारी हो गई जिसका तर्जुमा है, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया सारी नू इंसानी को बचा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में यही लड़का गैर मुस्लिम अफ्रीकी कबाइल में इस्लाम की दावत फैलाने वाला सबसे मशहूर दाई बना, जिसे अपनी ज़बान की तासीर के सबब लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। बसा औक़ात बाज़ मामूली से सदक़ात बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं और उन्हें सआदतमंद बना देते हैं, और दूसरी तरफ कितने ही कसीर अमवाल हम बग़ैर किसी मकसद और हदफ के फ़जूल खर्च कर देते हैं, जो कि ख़ुद हमारे लिए और उम्मत के लिए भी वबाल जान बन जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।